معاملات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی مکمل اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل۔ موضوع جو ہے مثالی حکمران، اس پہ ابھی بیان مکمل نہیں ہوا، جاری ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں چاہتا تو سب سے زیادہ عمدہ کھانا کھانا، نرم کپڑے پہننا، مگر میں اپنی نیکیوں کا بدلہ یہاں پر نہیں، آخرت میں لینا چاہتا ہوں۔ جب شام سے حضرت عمر کے لیے عمدہ کھانا آیا تو آپ نے فرمایا، ہمیں تو عمدہ کھانا مل گیا، مگر مسلمان فقراء جن کو پیٹ بھر کر جوں کی روٹی نہیں ملتی، ان کو کیا ملے گا؟ حضرت عمر بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کو جنت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ فرمایا کہ ہمارے حصے میں دنیا کا یہ مال و متاع ہے اور وہ جنت لے جائیں، وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے اور بہت فضیلت حاصل کر لی۔ باہوالا حیات الصحابہ۔ عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلیٰ شہر تشریف لے گئے، ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے لمبا سفر کر کے آئے تھے، مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے ان کا گھر درے کپڑے کا کرتا پھٹ گیا۔ حضرت عمر نے کرتا پادری کو پیوند لگانے کے لیے دیا۔ پادری کرتے کو پیوند لگا کر لے آیا اور نیا کرتا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بطور ہدیہ پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کھردرے کپڑے والا کرتا پہن لیا اور کہا، یہ کپڑا پسینہ زیادہ جذب کرتا ہے۔ آپ نے نیا کرتا شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ باہوالا ابن جریر الطحری۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سخت گرم دن میں سر پر چادر رکھ کر باہر نکلے۔ ایک جوان گدھے پہ سوار ہو کر جا رہا تھا۔ آپ نے اس گدھے پر بٹھانے کی درخواست کی۔ نوجوان نے گدھے سے نیچے اترا اور حضرت عمر فاروق کو آگے بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نوجوان سے کہا، آگے جگہ نرم ہے، اس لیے تم آگے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ لوگ آپ کو پیچھے بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ باہوالا کنز العمال۔ محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو گورنر نامزد کرتے تو معاہدے میں لکھتے کہ جب تک یہ تمہارے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے رہیں تم ان کی بات سنتے اور مانتے رہو۔ آپ نے حضرت غضیفہ رضی اللہ عنہ کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ وہ جب مدائن روانہ ہوئے تو گدھے پر سوار تھے، ان کے ہاتھ میں روٹی اور گوشت والی ہڈی تھی۔ جب مدائن پہنچے تو چودھریوں نے ان کا استقبال کیا اور خدمت کا پوچھا۔ حضرت غضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تک میں تم پہ رہوں مجھے کھانا اور گدھے کو چارہ دیتے رہو۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینے واپس بلا لیا۔ جب حضرت غضیفہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت عمر راستے میں چھپ گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ غضیفہ کس حالت میں واپس آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ اسی حالت میں واپس آ رہے تھے جس حالت میں گئے تھے۔ آپ ان سے لپٹ گئے اور فرمایا، تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ بحوالہ حیات الصحابہ۔
ابو مخزورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ صفوان بن امیہ کھانے کا پیالہ لے کر آئے اور حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے مسکینوں اور غلاموں کو بلایا اور ان کو کھانے میں شریک کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرے جو اپنے غلاموں کے ساتھ کھانے پہ آر محسوس کرتے ہیں۔ صفوان بن امیہ نے کہا ہمیں ان کے ساتھ کھانے سے انکار نہیں، لیکن ہمیں عمدہ کھانا اتنا نہیں ملتا کہ انہیں بھی کھلائیں۔ بحوالہ کنز العمال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ قحط سالی کا شکار ہو گیا۔ پانی کی کمی کی وجہ سے مدینہ میں دھول اڑنے لگی۔ حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تک پنیر، دودھ اور گوشت نہیں کھاؤں گا جب تک قحط سالی کے اثرات ختم نہ ہو جائیں۔ اتفاق سے بازار میں گھی کا ڈبہ اور دودھ کی مشک آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام نے 4 درہم میں دونوں چیزیں خرید لیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ دونوں چیزیں خرید لی ہیں، اس لیے آپ ان کو خوشی سے استعمال کریں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم نے دونوں چیزیں خرید کر حد سے اسراف کیا، ان کو صدقہ کر دو۔ مجھے رعایا کی حالت کیسے معلوم ہو سکتی ہے جب تک میں اس مصیبت سے نہ گزروں جس سے وہ گزر رہے ہیں۔ بحوالہ تاریخ طبری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کو بچوں کا باپ سمجھتے تھے۔ جن خواتین کے شوہر جہاد پر ہوتے آپ ان کے دروازوں پر جا کر پوچھتے کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو کچھ خریدنا ہے۔ عورتیں اپنی چھوٹی بچیوں کو آپ کے ساتھ بھیج دیتیں۔ آپ بازار میں داخل ہوتے تو آپ کے ہمراہ بے شمار بچے ہوتے، آپ ان کو ضروری اشیاء خرید کر دیتے۔ مجاہدین کے خطوط ان کی بیویوں کو گھر جا کر دیتے۔ جو خواتین خط نہ پڑھ سکتیں ان کو پڑھ کر سناتے۔ جو خواتین اپنے شوہروں کے نام خط لکھوانا چاہتی ان کے خط لکھ کر سرکاری کرندے کے ہاتھ مجاہدین کو بھجوا دیتے۔ بحوالہ اخبار عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ میں گشت کر رہے تھے کہ گھر کے سامنے سے گزرے تو اندر سے آواز آئی اے بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا ماں تم کو علم نہیں ہے کہ امیر المومنین نے یہ منادی کرائی ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے کہا کہ آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت تمہیں امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، نہ ہی منادی دیکھ رہا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میں ایسی نہیں ہوں کہ مجلس میں تو ان کی اطاعت کروں اور تنہائی میں نافرمانی کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لڑکی کی بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ صبح لڑکی کا پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے۔ آپ نے اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے عاصم سے کر دی۔ ان کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ بحوالہ البادیہ والنہایہ۔ عبید بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرے راہ ایک نوجوان لڑکے کی لاش ملی۔ آپ کو بڑا رنج ہوا، دعا کی کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قاتل کا پتہ چلا سکوں۔ اس واقعے کے تقریباً 1 سال بعد عین اسی جگہ پر ایک نامولود بچہ بڑا پایا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس بچے کی مدد سے نوجوان لڑکے کے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ آپ نے نامولود بچے کو دیکھ بھال کے لیے ایک عورت کے سپرد کیا اور اسے ہدایت کی کہ اگر کوئی عورت اس بچے کو پیار کرے اور اسے سینے سے لگائے تو آپ کو اس عورت کے بارے میں بتایا جائے۔ آپ نے بیت المال سے بچے کی نگہداشت کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ جب بچہ بڑا ہوا تو ایک عورت سرکاری رکھوالن کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری مالکہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اس کا بچہ اسے لٹا دیا جائے۔ رکھوالن بچے کو لے کر اس عورت کے پاس چلی گئی۔ اس عورت نے بچے کو پیار کیا اور سینے سے لگایا۔ یہ عورت جلیل القدر انصاری صحابی کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی
کہ آپ تلوار لے کر اس عورت کے گھر پہنچ گئے۔ آپ نے صحابی سے پوچھا کیا انہیں علم ہے کہ ان کی بیٹی نے کیا کیا ہے؟ صحابی بولے کہ میری بیٹی اسلامی کردار کا نمونہ ہے، وہ اللہ کے حقوق بھی پہچانتی ہے اور اپنے والد کے حقوق بھی پہچانتی ہے، صوم و صلوات کی پابند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تنہائی میں صحابی کی بیٹی سے کہا بچے کے بارے میں سارا واقعہ سچ سچ بتا دو۔ لڑکی نے واقعہ بیان کیا، ایک عمر رسیدہ عورت میرے پاس آتی جاتی تھی، میں نے اسے ماں بنایا ہوا تھا تو وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن وہ عورت کہنے لگی مجھے ایک سفر پر جانا ہے، میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس چھوڑے جاتی ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ ایک دن جب میں سو رہی تھی، اس نوجوان بیٹی نے جو دراصل لڑکا تھا اسے لڑکی کا روپ دھارا ہوا تھا، اس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، میں نے خنجر لے کر اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش سرے راہ ڈال دی۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کو بھی اسی جگہ پر ڈال دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ سمجھ آ گیا۔ آپ نے لڑکی کو نصیحت کی اور اس کے باپ کو کہا تمہاری بیٹی پاک دامن ہے اور قابل قدر لڑکی ہے۔ مجاہد بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر قادسیہ کی جنگ کے بارے میں بڑے فکر مند تھے۔ ہر روز مدینہ سے باہر جا کر مسافروں سے قادسیہ کے بارے میں پوچھتے رہتے۔ ایک روز آپ کو ایک ایسا مسافر مل گیا جو قادسیہ سے آیا تھا۔ آپ نے اس سے جنگ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی ہے۔ اس خبر سے حضرت عمر فاروق کے دل میں مزید اشتیاق پیدا ہوا۔ آپ اونٹ سوار مسافر کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے رہے اور قادسیہ کے واقعات کے بارے میں پوچھتے رہے، یہاں تک کہ مسافر مدینہ پہنچ گیا۔ لوگ آپ کو دیکھ کر یا امیر المومنین السلام علیکم کہتے رہے۔ جب مسافر کو علم ہوا کہ سوال پوچھنے والے حضرت عمر ہیں تو اسے بڑا تاسف ہوا اور کہنے لگا امیر المومنین آپ مجھے بتا دیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس معاملے میں کوئی فکر نہ کرو اور مجھے جنگ قادسیہ کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جہاد کی اجازت مانگی۔ آپ فرمانے لگے عبداللہ مجھے خدشہ ہے کہ تم شرعی حدود توڑ دو گے۔ میں نے کہا کہ استغفر اللہ، میرے بارے میں آپ کو یہ خدشہ ہے؟ یہ فرمانے لگے جہاد میں فتح کے بعد مال غنیمت آئے گا، اس میں قیدی بھی آئیں گے، جن میں کوئی خوبصورت شیزہ ہوگی، تم اسے خرید لو گے۔ مجاہدین تمہیں امیر المومنین کا فرزند خیال کر کے دشیزہ کو خریدنے دیں گے۔ اس طرح اللہ کے حکم کے بجائے امیر المومنین کی فرزندی کو مال غنیمت کی تقسیم کا معیار قرار دیا جائے گا، لہذا بہتر ہے تم جہاد پر نہ جاؤ۔ خواتین حضرات، مثالی حکمران کے والے سے یہ موضوع تکمیل کو پہنچا۔ کل انشاءاللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں عدل و انصاف، اس پہ کل انشاءاللہ تعالی موضوع پہ بات ہوگی۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔